باطل نے جب جب بدلے گئے تگور آیا گئے تب تب میری زباں پر، باطل نے جب جب بدلے گئے تگور آیا گئے تب تب میری زباں پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو انس قاسمی صاحب دیوبندی صاحب بول رہے ہیں؟ میں اختر نظامی جسیم اختر رضوی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ دیوبندی حضرات ہیں جو وہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں یا اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ مجھے یہ جاننا تھا۔ حنفی دیوبندی، بہت دھیمی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، یہ دیکھیے گا، مناظر امین صفدر اکاڑوی صاحب ہیں، وہ کتاب لکھتے ہیں فتح المبین کا تائید کرتے ہوئے حضرت مولانا منصور علی خان نے الفتح المبین میں علماء اور مفتیان کرام کے سامنے پیش کی۔ وقت کی 104 مفتیان صاحبان نے اس کتاب کی تصدیق و توثیق فرمائی۔ علماء حرمین شریف نے احناف کی کتاب الفتح المبین کی تائید و تصدیق فرمائی۔ تجلیات صفدر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 422 میں لکھے ہیں۔ ٹھیک، اب دیکھیے گا دیوبندیوں کی اس مصدقہ کتاب میں 104 علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ کر وہابی فرقے کو شیطان امت قرار دیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہناکت زلازلہ والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، یعنی ملک نجد میں زلزلے اور فتنے اٹھیں گے اور اس سے نکلیں گے امت شیطان کی، سو موافق اس خبر مخبر صادق کے گروہ وہابیہ جو پیرو ہیں محمد بن عبد الوہاب کے۔ فتح المبین صفحہ نمبر 421 میں ہے۔ ٹھیک، ہلو، سن رہے نا؟ سن لیجئے پہلے۔ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شیطان گروہ کی خبر دی تھی وہ گروہ مصدقہ، جسے علماء اور مفتیان کرام نے 104 علماء نے حرمین شریف کے بقول ان کے اکاڑوی، یہ صفدر اکاڑوی صاحب کے وہابیہ فرقے کے ہیں، اس کو شیطان کے گروہ اور شیطان کی امت قرار دیے ہیں، وہابی کو۔ ٹھیک ہے نا؟ اور سن لیجئے میں بتا رہا ہوں۔ اب جس موضوع میں بات کریں گے انشاءاللہ میں بات کروں گا، لیکن یہ وہابی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جتنا دیوبندی ہے اس کو وہابی ہی شمار کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے آپ کے اکابرین جو ہے نا اپنے آپ کو وہابی بھی کہتے ہیں، اس لیے میں بات سلجھانا چاہ رہا تھا اس کو۔ دیکھے گا سوانح مولانا محمد یوسف کاندھلوی صفحہ نمبر 202 میں لکھے ہیں، دیوبندی تبلیغی جماعت کے سربراہ دیوبند مولوی منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں، اور ہم خود اپنے بارے میں صفائی سے عرض کرتے ہیں، ہم بڑے سخت وہابی ہیں۔ ٹھیک، ایک حوالہ۔ دوسرے حوالہ دیکھے گا اسی سوانح محمد یوسف صاحب صفحہ نمبر 204 میں، یہ فضائل اعمال کے، فضائل صدقات وغیرہ کے مصنف ہیں مولوی زکریا نے کیا کہے ہیں، میں خود تم سے سب سے بڑا وہابی ہوں کہہ کر کے۔ دو حوالہ۔ تیسرے حوالہ دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب اپنی مسجد کے بارے میں، بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں، یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو۔ اشرف السوانح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 میں لکھے ہیں۔ چوتھا حوالہ اشرف علی تھانوی خود لکھتے ہیں، اگر میرے پاس 10,000 روپے ہوں، سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جائیں۔ الافاظات الیومیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 میں لکھے ہیں۔ اشرف علی تھانوی ایک اور لکھتے ہیں ایک جگہ،
देवबंदी वहाबी को अपनी कुव्वत मालूम नहीं, अल्फादतुल यौमिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 249 में लिखे हैं। इस तफसीली गुफ्तगू से पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शैतानी गिरोह शैतानी उम्मत के बारे में पेशन गोई फरमाई थी, देवबंदियों के मुसद्दिका किताब फतहुल मुबीन के मुताबिक इस गिरोह का नाम उर्फ आम में आजकल फिरके वहाबिया है। यानी देवबंदी के बड़े बड़े उलमाए अकाबिरीन ने बड़े फख्र के साथ कस्में उठा कर हमारे ताल्लुक से, अपने ही ताल्लुक से इस शैतानी उम्मत यानी गिरोह वहाबिया से ताल्लुक रखते हैं कहा करके ये सफाई पेश की है। तो आप कह रहे हो कि हम लोग अहले सुन्नत व जमात हैं और आपके अकाबिरीन कह रहे हैं कि हम लोग वहाबी हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी आपसे सुबह बात करते हैं तो 1-2 मिनट की बात तो है, ठीक है ना? आप बात कीजिए, थोड़े 5 मिनट तक बात कीजिए आप, जबकि आपके अकाबिरीन कह रहे हैं हम लोग वहाबी हैं और आप कह रहे हो कि हम लोग वहाबी नहीं हैं, और वहाबी को एक तरफ शैतान की उम्मत करार दिया गया। तो बताइए, अशरफ अली थानवी से लेकर के अमीन सफदर उकाड़वी से लेकर के, तो ये तो सब साबित कर रहे हैं कि जिसको शैतान की उम्मत कहा गया है वही लोग वहाबी साबित हो रहे हैं। इसकी तफसीली चंद बातें सुन लीजिए। देवबंदी तबलीगी जमात के सरबराह देवबंदी मंजूर नुमानी साहब लिखते हैं, हम खुद अपने बारे में सफाई से अर्ज करते हैं, हम बड़े सख्त वहाबी हैं। अल्फातुल मुबीन में तबलीगी जमात के फ़ज़ाइल अमाल के फ़ज़ाइल सदक़ात वगैरह के मुसन्निफ मौलवी ज़करिया कह रहे हैं मैं खुद तुमसे बड़ा वहाबी हूँ, है ना, जिसको कि फतहुल मुबीन में शैतानी उम्मत कहा गया है और 104 मुफ्तियान देवबंद ने उस पर दस्तखत की है। तो आप क्या कहेंगे अपने हकीमुल उम्मत के बारे में? भाई यहाँ वहाबी रहते हैं, फतहुल मुबीन के मुताबिक तो शैतानी उम्मत करार पाएंगे ना जी? देवबंदी अशरफ अली थानवी साहब के आप दिफा करते हैं जी, आप मुनाजिर हो और जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वहाबी जितने हैं शैतानी उम्मती बन गए, तो जब साबित कर दिए 104 मुफ्तियान किराम, तो इस मुताबिक में, इस फतवे के मुताबिक तो आपके अशरफ अली थानवी भी नहीं बच रहे हैं, आपके मुनाजिर इस्लाम भी नहीं बच रहे हैं, ज़करिया साहब भी नहीं बच रहे हैं, और 104 मुफ्तियान किराम भी नहीं बच रहे हैं। शैतानी गिरोह करार पाएंगे। अहमद रजा खान पे बात करेंगे आप हमसे? जी कल बात करूंगा इंशाल्लाह, आपके नंबर मैं सेव कर लिया हूँ। अब जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मैं क्या करूं आपको बताइए, जबकि आपके घर के उसूल और आपके तरीके से आप उम्मत शैतानी उम्मत करार पा रहे हैं जनाब, तो ऐसे फिरके से आप ताइब क्यों नहीं हो जाते हैं जी? मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके आईना आपके मकरूह चेहरा दिखा दे रहा हूँ। पैदा हुए वहाबी तो इब्लीस ने कहा लो आज हम भी साहबे औलाद हो गए, ठीक? आप मुनाजिर कहलाते हैं यार, जबकि हक और आपके सामने ला करके देते हैं तो आप लोग मुंह कर जाते हैं, फोन काट के भागे हैं। जी सुबह में बात कीजिएगा, हाँ तफसील बात कीजिएगा, एक मौजू में सिर्फ मुझसे बात कीजिएगा। जैसे कि मैंने एक मौजू सिर्फ आपने वहाबी से इनकार किया, वहाबी को बता दिया, शैतानी फिरका साबित कर दिया, तो बताइए आपके अशरफ अली थानवी से लेकर के कितने ही शैतानी गिरोह शामिल होते हैं। तो शैतानी गिरोह जब साबित हुए तो ऐसे धर्म से, ऐसे फिरके से निकल करके अहले सुन्नत व जमात में आइए, मैं दावत देता हूँ आपको इस्लाम की। क्या ख्याल है? जी जो शिरकिया अकीदा जिसको समझते हैं इंशाअल्लाहुल अजीज बितफसील मुझसे बात कीजिएगा। मुझे लोग जानते हैं अख्तर निज़ामी के नाम से, बितफसील आपको मैं बताऊंगा। और इंशाअल्लाह हदीस और कुरान और जो मुअतमद किताबें हैं जिस पर भरोसा की जाते हैं, काबिल एतमाद हैं, जिसको सनद के तौर पर हुज्जत पेश किए जाते हैं, उससे बात होगी, ना कि जो चंद उर्दू के जो मशहूर नहीं है, जो काबिल एतमाद नहीं है, वैसी किताब को पेश मत कीजिएगा, वरना रद्दे के टोकरे में डालते हैं उसे।
جب تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم مطلب 2-4 منٹ کی تو بات یہ ہے جی صبح میں ملتے ہیں. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تسلی سے صبح میں ملتے ہیں. جی صبح میں کتنے بجے آپ بات کریں گے؟ 8 بجے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ساری رات کا خلاصہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مجھ سے جس موضوع میں بات کیجیے گا ایک موضوع میں بات کیجیے گا، کھچڑا مت پکائیے گا، ہے نا؟ آپ کو 1 سیکنڈ نہیں کریں. آپ کو ذہن میں ہیلو جی ہیلو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ شیطانی گروہ ہے. شیطانی گروہ تو آپ کے گھر سے ثابت ہو گیا نا. سن لیجیے تو آپ کا بھی جو ہے نا آپ جو ہے ایک بات بتائیں. ہاں، خود اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، ایک صاحب بصیرت اور تجربہ کار کہتے تھے کہ ان دیوبندیوں وہابیوں یعنی شیطانی امت کا اپنی قوم معلوم ہو گیا. آپ کے گھر سے آپ معلوم ہو رہے ہیں. سنائیے سنائیے. مدد مانگنا ولیوں سے؟ جی جی بالکل ثابت ہے، یہ میں ثابت کر دوں گا، آپ کے گھر سے بھی ثابت کر دوں گا. ولیوں کی مدد ضرور ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ان کو تصرفات سے نوازا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے حکم سے مدد کرتے ہیں. جی تمہارے عقیدے کے مطابق مدد مانگنے انشاءاللہ العزیز وہ جائز ہے، مستحسن ہے، کوئی بات نہیں ہے. جبکہ اللہ کے ولیوں کو ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے ولی سمجھ کر کے ان سے مدد لیں، مدد طلب کریں، وہ جائز ہے. انشاءاللہ اس سے ثابت کروں گا اور اسی میں بات کیجیے گا مجھ سے. جی جی اگر شرک کہہ رہے ہیں اس کو تو آپ کے گھر کے حوالہ جات سے میں ثابت کر دوں گا، تو مشرک آپ اس کو ٹھہرائیں گے، فتویٰ دیں گے آپ کے. ٹھیک ہے، اسی موضوع میں آپ بات کیجیے گا. اور یہ خیال رہے کہ آپ نے اولیاء سے مدد مانگنے کو شرک کہا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. میں کتنے بجے کال کروں گا آپ کو بتائیں؟ نہیں کتنے بجے آپ ٹائم بتا دیں گے مجھے تو اتنے بجے میں کال کروں گا. 8 بجے کے بعد انشاءاللہ العزیز. جی 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 بالکل بالکل سنوں گا. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ بغرض اصلاح بات کرتا ہوں میں جناب، سمجھے. میں ایسا نہیں کہ میں آپ کو تذلیل کروں یا آپ کو پریشان کروں، میری خواہش ایسی نہیں ہے. اگر مصروفیات رہیں گے تو بعد میں بات ہوگی، کیوں تو انسان کو مصروفیات کی زندگی زیادہ رہتے ہیں، سمجھے. جی ایسا میں نہیں کرتا ہوں کہ میں آپ کو ذلیل کروں یا رسوا کروں. میں بغرض اصلاح ونلی حق بات بتا دیتا ہوں، اور اب آپ کی مرضی قبول کرنا نہیں کرنا، ہدایت دینا نہیں دینا اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ صبح کو بات کر لیں گے. ٹھیک ہے صاحب، میں بالکل آپ سنائیں گے میں سنوں گا، میں بولوں گا تو آپ خاموش رہیں گے، اطمینان سے باتیں ہوں گی. ٹھیک اللہ سے دعا کریں گے، جیسے دعا مانگیں گے تو وسیلہ لے سکتے ہیں جی. مدد نہیں مانگ سکتے. دعا مانگنا ایک الگ چیز ہے جی. دعا مانگنے سے دعا مانگنے کہتے ہیں تو دعا ایک عبادت ہے، دعا اللہ رب العزت سے کی جاتی ہے. اب رہی بات فریاد کی، اب مدد لینے کی، تو وہ الگ چیز ہے نا. میں انشاءاللہ صبح میں بات کیجیے، آپ تو آپ آرام کیجیے، ہے نا. تو آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ مدد کر سکتے ہیں. جی میں یہ کہتا ہوں مدد لینا وہ جائز ہے. آپ نے جس کو شرک کہا ہے میں جائز ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور آپ شرک کا جو فتویٰ لگائے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ شرک ثابت کریں گے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ.